بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سلسلے میں آج کا ہمارا جو اگلا عنوان ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم اور حساس عنوان ہے۔ سوال بہت ہی بنیادی ہے، بہت ہی اہم ہے، اور مختصر ہی جواب شیخ نے دیا ہے، اور وہ جواب بھی الحمدللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سوال نمبر 64 ہے یہ، اور اس سوال میں کہا یہ جا رہا ہے جو شخص منہج سلف کے اصولوں کی مخالفت کرے، جو شخص منہج سلف کے اصولوں کی مخالفت کرے اور دیگر باطل مناہج کی تائید اور حمایت کرے۔ جدید مناہج پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، نئے راستے، پرانا راستہ سلف کا راستہ، صحابہ کا راستہ، تابعین کا، تبع تابعین کا، اس راستے کے بعد جو نئے راستے نکلے ہیں ان راستوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ جو شخص منہج سلف کے اصولوں کی مخالفت کرے اور دیگر باطل مناہج کی تائید و حمایت کرے۔ کیسے کرے؟ تائید کیسے کرے؟ حمایت کیسے کرے؟ بعین طور اس طور پر کہ ان مناہج کے بانیان، یعنی وہ جو نئے راستے ہیں سلفی منہج سے ہٹ کر کے جو نئے راستے، ان نئے راستوں کے جو فاؤنڈرز ہیں، بانی ہیں، مؤسسین ہیں، اور مفکرین، یعنی ان نئے راستوں کے، نئے مناہج کے جو لوگ ہیں جنہیں مفکرین کہا جاتا ہے، ان کی مدح و ستائش کرے، یعنی ان کی تعریف کرے، ان کی منقبت بیان کرے، ان کا مقام بتائے، ان کی فضیلت بتائے، ان کی شان گنائے، ایسا کرے تو کیا ایسے شخص کو ان کی طرف منسوب کرنا واجب ہے؟ تو کیا ایسے شخص کو ان کی طرف منسوب کرنا واجب ہے تاکہ لوگ اس سے چوکنا اور آگاہ ہوں اور اس سے اور اس کے منہج سے دھوکہ نہ کھائیں؟ یہ ہے سوال۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ اس کو جاننا چاہیں تو اس کی بہت ساری واضح مثالیں ہیں ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر۔ ایک شخص اگر مثال کے طور پر خروج کا بانی ہے، خروج کے نظریے کا بانی ہے، ایک شخص عقل پرستی کا نیا راستہ دین کے اندر ایجاد کر چکا ہے، ایک شخص نے تصوف کی بنیاد ڈالی ہے، ایک شخص نے حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور تنقیص کرنے کا نظریہ امت کے اندر پیش کیا ہے، ایک شخص نے مثال کے طور پر ولاۃ امور یعنی مسلم حکمرانوں کے خلاف بد زبانی کرنا، ان کے عیوب لوگوں کے سامنے لانا، لوگوں کو ان سے متنفر کرنا، ان کے بارے میں ایسی باتیں عوامی پلیٹ فارموں سے عام کرنا، پھیلانا، جس کے ذریعے سے ان کی تشہیر ہو، ان کی بے عزتی ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی رافضیت کی چیز لے کر کے آئے، آل بیت رسول کا نام لے، اور ان کی آڑ میں مثال کے طور پر وہ حضرات صحابہ کرام کی تنقیص کرے، توہین کرے، تابعین کی مذمت کرے، برائی کرے مثال کے طور پر، یا ایسے ہی کوئی شخص امت کے جو علماء منہج سلف ہیں، ان سلف کے منہج کے علماء کی تنقیص کرے، ان کی برائی کرے، انہیں متشدد کہے، یا مثال کے طور پر انہیں مختلف انداز سے طعنہ دے، تشنیع کرے ان کے اوپر وغیرہ۔ یہ سب راستے کون سے راستے ہیں؟ یہ سب نئے راستے ہیں۔ بقیہ موٹے طور پر توحید کے علاوہ نیا راستہ تو شرک کے جتنے راستے ہیں سب نئے راستے، شرک کی جتنی شکلیں سب نئے راستوں میں نئے مناہج ہیں۔ بدعت کی کوئی بھی شکل ہے، جیسا کہ یہ سب بات آئی، رافضیت بدعت ہے، خارجیت بدعت ہے، انکار سنت بدعت ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص آئے اپنی عقل کی بنیاد پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرے، بعض احادیث کے بارے میں شک پیدا کرے، بعض احادیث کے
کا انکار کرے، بعض لوگ ایسے پیدا ہو جائیں، ایسی سوچ امت کے اندر عام کریں کہ معجزات جو عقل میں نہیں بیٹھتے ہیں انہیں تسلیم نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایسی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے لوگ ان راستوں کے، ان مناہج کے جو فاؤنڈر ہیں، ان کے جو بانی ہیں، ان کے جو مؤسس ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص منہج سلف سے کی مخالفت کرے اور اس طرح کی چیزوں کی تائید کرے، حمایت کرے، اور یہ کام کیسے کرے؟ یہ کام ایسے کرے کہ ان نئے مناہج کے مؤسسین، ان کے بانیان، ان کے فاؤنڈرز جو بھی ہیں، یہ ان کی تعریف کرے، ان کا خاص تذکرہ کرے، ان کی شان بیان کرے، ان کا مقام ذکر کرے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، خاص طور پر ان کے کارنامے گنائے۔ مثال کے طور پر ان کی بہت بڑے کارنامے ہیں، بڑی خدمات ہیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اتنے ادارے قائم کیے ہیں، اتنے لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اتنے ادارے، اتنے شعبے امت کے اندر قائم کر دیے، مدارس کا قیام وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں اگر کوئی شخص کرے تو سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا ایسے شخص کو، اس تعریف کرنے والے شخص کو، کیا ان نئے مناہج کے بانیان سے جوڑا جا سکتا ہے؟ جوڑنا ضروری ہے؟ اگر ایسے شخص کو اس سے جوڑے تو جوڑنے کا کیا حکم ہے؟ جوڑنے کا کیا حکم؟ مثال کے طور پر آج اگر کوئی شخص آئے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آدمی مثال کے طور پر خارجی ذہنیت کا ہے، لیکن وہ خروج کا جو منہج ہے، خروج کی جو بدعت ہے، اس کی تائید کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں سعودی عرب کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ بہت غلط چل رہا ہے، ان کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس طرح کی کوئی بات کرے، سوال کرنے والا سائل یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ایسے شخص کو اس نئے منہج سے منسوب کرنا واجب ہے، ضروری ہے؟ کیوں سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ کیا کریں؟ تاکہ لوگ جانیں کہ یہ باتیں بولنے والا بھی اسی نظریے کا ہے، اور جیسے ان فاؤنڈرز سے، ان بانیوں سے لوگ بھاگتے ہیں اور اس سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، ایسے اس آدمی کی بات سے بھی لوگ بھاگیں تاکہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ یہ ہے سوال۔ کیا ہے یہ سوال ہے، اور سوال بھی بہت اہم ہوتا ہے، اس کے پہلو اگر واضح ہو جائیں تو۔ اب اگر مثال کے طور پر یہ کہے باطل مناہج کی تائید و حمایت کرے، سلف کے منہج کے اصولوں کی مخالفت کرے، تو یہ بات واضح ہونی چاہیے نا کہ نئے مناہج کون سے ہیں، باطل مناہج مثال کے طور پر آج کے دور میں کون سے ہیں۔ اب آج جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے نا، چاہے وہ مثال کے طور پر تصوف ہو، خارجیت ہو، رافضیت ہو، انکار سنت ہو، توہین صحابہ ہو، عقل پرستی ہو، اعتزال ہو، ایسے ہی علماء سے بیزار ہونے والا مسئلہ ہو، یا ایسے ہی مثال کے طور پر اخوانیت ہو، مودودیت ہو، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سب نئے مناہج، سب کیا ہے؟ ایسی اندھی جامد تقلید ہو۔ سنت ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس لیے کہ فلاں مسلک سے وہ آدمی جڑا ہوا ہے، وہ اتنی جرت کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے لیکن میں فلاں مسلک سے متعلق ہوں، اس لیے میں اپنے مسلک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب نئے راستے ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی راستہ صحابہ کا راستہ نہیں ہے، اس میں سے کوئی بھی راستہ حضرات صحابہ کرام کے دور میں ان کے درمیان عمل میں ہرگز نہیں موجود تھا۔ اس لیے یہ جو راستے ہیں، ان راستوں کے بارے میں یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ایسے شخص کو ان کی طرف منسوب کرنا واجب ہے تاکہ لوگ اس سے چوکنا رہیں، آگاہ ہو جائیں اور اس سے اور اس کے منہج سے دھوکہ نہ کھائیں؟ جواب: جو شخص منہج سلف کے اصولوں کی مخالفت کرے، جو شخص منہج سلف کے اصولوں کی مخالفت کرے اور منہج سلف کے مخالف مناہج اور ان کے حاملین کی تعریف کرے، حاملین وہ مناہج رکھنے والے، ان مناہج پر چلنے والے، ان کی کیا کرے؟ تعریف کرے، اس کا شمار مخالفین ہی میں ہوگا۔ جواب اچھی طرح سے سمجھ لے، شیخ صالح فوزان بڑی صراحت کے ساتھ لکھ رہے ہیں جو منہج سلف کے اصولوں کی مخالفت کرے۔ یہاں بات واضح رہنی چاہیے، اصول کی بات چل رہی ہے، اصول کی،
اگر کوئی معمولی چیز، کوئی ظاہری چیز ہے اور وہ اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، تو اس بنیاد پر اس کو منہج سے خارج نہیں کر دیں گے ہم، ہے نا؟ ٹھیک ہے، وہ کمی ہو سکتی ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے، گناہ کا کام ہو سکتا ہے، لیکن اس سے وہ اس منہج سلف سے خارج نہیں ہو جائے اور اس نئے منہج میں داخل نہیں مانا جائے گا۔ لیکن اگر اصول میں مخالفت کرتا ہے کس کی؟ سلف کے منہج کی، اصولوں میں جو بنیاد ہے، جو جڑیں ہیں، ہے نا، ان میں اگر مخالفت کرتا ہے منہج سلف کی اور منہج سلف کے مخالف مناہج اور اس کے حاملین کی تعریف کرے، اصول چھوڑ دے سلف کا، سلف کے منہج کا، اور نئے مناہج والوں کی موافقت کرے، ان کا ساتھ دے، ہے نا، ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اس کا شمار مخالفین ہی میں ہوگا۔ اب یہ بات اچھی طرح سے جاننے کی ہے، اور اس میں جو غلط فہمی ہو جاتی ہے اس غلط فہمی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اگر اصولوں میں موافقت نہیں ہے، اصولوں میں مخالفت نہیں ہے منہج سلف کی، اور اصولوں میں موافقت نہیں ہے غیر سلفی مناہج کی، تو یہ حکم نہیں لگے گا۔ لیکن اصولوں میں اگر سلف کے منہج کی مخالفت ہے اور ان لوگوں کی تعریف ہے جو غیر سلفی منہج کے لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کو، اس شخص کو انہی غیر سلفی مناہج میں شمار کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اسے منہج سلف کی دعوت دینا اور نصیحت کرنا واجب ہے۔ اب دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ اسے شمار کیا جائے گا غیر سلفی منہج میں۔ اچھا، اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ اس کے بعد ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم اس کو سمجھائیں، اس کو کیا کریں؟ سمجھائیں، نصیحت کریں، تمہارا اصول سلف کا یہ ہے، تم نے اس اصول کی مخالفت کی ہے، سلف کے ہاں خروج نہیں ہے، مسلمانوں کے امراء، حکمران، خلفاء، بادشاہوں کے خلاف بغاوت کا راستہ یہ سلف کا راستہ نہیں ہے، سنت کا راستہ نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ ایسے ایسے جرائم کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، شراب، بے نمازی، مثال کے طور پر فلمیں، گانے وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں ہم کیا کہیں گے ان کو کہ یہ سب کچھ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، اصول سلف کے منہج کا یہ ہے کہ ہم ان غلطیوں کی بنیاد پر ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے۔ تو تم جو کہہ رہے ہو اس طرح کے گناہ انسان کر سکتا ہے، مسلمانوں کا بادشاہ اور حاکم بھی کر سکتا ہے، اس کو سمجھانا ہے، نصیحت کرنا ہے، بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتا۔ ہم پہلے سمجھائیں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو منہج سلف کی دعوت دینا اور نصیحت کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر وہ حق کی طرف پلٹ آئے تو ٹھیک، حق کی طرف پلٹ آئے تو ٹھیک، مان جائے، تسلیم کر لے تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں ورنہ اس سے قطع تعلق کر لیا جائے گا اور اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس سے قطع تعلق نہیں کیا جائے گا، قطع تعلق نہیں کیا جائے گا، بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا، تو وہ اپنی اس فکر کو دوسرے لوگوں میں بھی پھیلائے گا، اور ہم الگ تھلگ نہیں کر دیں گے، اس سے الگ تھلگ نہیں ہو جائیں گے، تو لوگ ہمارے اس کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے یہ سمجھیں گے کہ دونوں کی فکر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں صحیح ہیں، دونوں موقف درست ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ یہ بہت اصولی بات ہے، بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ ہم اس کے اس منہج کے اصول کی مخالفت کی وجہ سے کیا کریں گے؟ سمجھا کے، نصیحت کر کے اس پر حجت قائم کر دیں گے، علم پہنچا دیں گے، شبہات اس کے ذہن و دماغ میں جو کچھ ہیں اس کا ازالہ کر دیں گے۔ اگر مان جائے تو الحمدللہ، یہ تو ہمارا مقصد ہے، یہ تو ہم چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کام نہ کرے، نہ مانے، ہٹ دھرمی کرے، بولے نہیں ایسے کیسے، ملک میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارا حاکم ایسا کر رہا ہے اور فلاں کر رہا ہے، ایسے کیسے ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، تو ایسی صورت میں ہمارا کام کیا ہوگا؟ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اس سے قطع تعلق کر لیا جائے گا اور اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات بار بار ذہن میں رہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ منہج سلف کے اصول میں مخالفت کرے، اور یہ اصول یہ کیا ہے؟
اصول ہے. کوئی غلطی ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن اصول کو ہی چھوڑ کر کے نئے راستے پر چل پڑنا، اس کی گنجائش نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد کہتے ہیں شیخ صالح فوزان آگے کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ توحید اور منہج سلف کی بنیاد پر قائم ہونے والے اس ملک میں انشاءاللہ ایسا کرنے والا کوئی نہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے شیخ صالح فوزان کے کئی جوابات میں اس بات کو پڑھا ہے کہ ہمارے اس ملک میں جب تک نئے فرقوں کی گھسپیٹھ نہیں ہوئی تھی تب تک اس ملک کے عوام اپنے حکمرانوں کے ساتھ تھے، اپنے علماء کے ساتھ تھے. یہ حکمرانوں سے نفرت اور دوری کا ماحول اور علماء سے بیزاری کا جو ماحول پیدا ہوا ہے، یہ نئی جماعتوں، نئے فرقوں کے گھسپیٹ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. ان کی دعوت، ان کا نظریہ، ان کا میڈیا، ان کی کتابیں، ان کے لوگ جب یہ داخل ہونے لگے تو شروع میں تو مسئلہ ایسا تھا کہ اگر کوئی فرد ہے وہ نہیں آئے گا تو اس کا فتنہ بھی نہیں آئے گا، کوئی کتاب ہے وہ کتاب اگر ملک میں نہیں آئے گی تو فتنہ نہیں آئے گا. لیکن یہ معاملہ میڈیا کے اتنے پھیلاؤ سے پہلے کا تھا. زیادہ سے زیادہ مسئلہ کیا تھا کہ کوئی شخص نیشنل چینل پر، کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے کوئی بات کہہ رہا ہے اور اس کو سننے والے دنیا کے مختلف ملکوں میں سن رہے ہیں، سعودی عرب میں بیٹھ کر کے بھی کوئی سن رہا ہے، تو جو لوگ سن رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ بہک جاتے تھے، انحراف کا شکار ہو جاتے تھے. معاملہ یہی تک تھا، یعنی انحراف کی جڑیں کمزور تھیں. لیکن جب یہ میڈیا ایسا پھیل گیا کہ اب کوئی کنٹرول نہیں باقی بچا اور دنیا ایک گلوبل گاؤں بن گئی، تو پھر اس کے بعد یہ فاصلے کیا ہو گئے؟ یہ فاصلے دور ختم ہو گئے. اب اس کے بعد کوئی روک ٹوک ممکن نہیں رہ گیا. ہر ایک کے پاس وہ باطل فکر، باطل منہج، بے حیائی، بد کرداری، بد عملی، ساری چیزیں ہر آدمی کے ہاتھ میں آ گئی. تو ایسی صورت میں اب یہ فاصلے دور ہو گئے، فاصلے ختم ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ غیر سلفی مناہج بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے اور اسی طرح سے سعودی عرب کے اندر بھی پھیل گئے. ورنہ فی نفسی ہی اس ملک کے جو باشندگان ہیں، شیخ صالح فوزان ان کے بارے میں کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ توحید اور منہج سلف کی بنیاد پر قائم ہونے والا یہ ملک. اس بات کو یاد رکھو، روئے زمین پر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو پورے طور پر اس اصول پر اترتا ہو، توحید اور منہج سلف کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک ہو. ایسا کوئی ملک نہیں روئے زمین پر. واحد ملک ہے مملکت سعودی عرب، ورنہ تھوڑا زیادہ کچھ نہ کچھ دوسری چیزوں کی ملاوٹ ہر ملک کے اندر موجود ہے. اس ملک میں انشاءاللہ ایسا کرنے والا کوئی نہ ہوگا. البتہ اس میں ایسا کوئی ہو سکتا ہے جو مخالف افکار و نظریات رکھنے والے کچھ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو. ظاہر سی بات ہے، آج سے 30 سال 35 سال 40 سال پہلے جب میڈیا نہیں تھا، سوائے سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون ہے نا، اس طریقے سے چینل جو تھے ٹی وی وغیرہ کے، یہی سب دور تھا اس پرانا. تو اس وقت شیخ صالح فوزان، کتاب پرانی ہے، یہ جوابات آج کے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں. اس لیے شیخ کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو مخالف افکار و نظریات رکھنے والے کچھ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو. اب اگر دور دور سے کوئی سنے کہ حسن بننا جو الاخوان المسلمون کے بانی ہیں، انہوں نے بہت اچھی جماعت قائم کی ہے، اصلاح کرنا مقصد ہے، دنیا کے اندر اس کے ذریعے سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جیسا کہ ان کی بہت ساری باتیں لوگ سنتے ہیں، بولتے ہیں، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ دور دور سے کوئی کسی کے نظریات اور افکار کو سن کر کے ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ اسے ان کے منہج و فکر کی حقیقت کا علم نہیں ہے، حقیقت کا علم نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کوئی سنے دور سے تو سمجھے کہ حسن بننا بہت اچھا ہے، سید قطب بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، ہے نا، محمد قطب کا بڑا اچھا کردار ہے مثال کے طور پر، ہے کہ نہیں. اس طرح کی کوئی بات سوچ سکتا ہے. ایسے اور بھی جو نام آپ نے جانا ہے، حسن ترابی ہے، اور آئے کی بات آگے. ایک زمانے تک بن لادن کو لوگوں نے سمجھا کہ دنیا کا سب سے بڑا مجدد ہے وہ.
لوگ سمجھتے تھے اسلام کا بہت بڑا داعی ہے وہ، لیکن علماء نے وہ حقیقت کھولی کہ واقعی اس کا کردار، اس کا رویہ بالکل دہشت گردانہ ہے اور خروج ہے وہ. اس کا رویہ کیا ہے؟ خروج کا رویہ ہے، کیونکہ وہ ایک اسلامی ملک سعودی عرب کا باشندہ ہے اور سعودی عرب کے اندر الحمدللہ اسلام کا نظام نافذ ہے، ولی امر ہے، حاکم ہے، اسلامی منسٹری ہے اور سارا نظام قائم ہے. ایسی صورت میں وہ الگ تھلگ ہو کر کے جو کچھ ایکٹیویٹیز رکھ رہا ہے وہ اسلام کی نگاہ میں خروج اور بغاوت ہے. اس کا جواب اس طرح کے یہ جو سوالات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آ رہے ہیں کئی لوگوں کے نام کے ساتھ، ہے نا. تو خواہ وہ بن لادن کا مسئلہ ہو یا مثال کے طور پر عراق کے حاکم صدام حسین کا مسئلہ ہو، وہ سارے سوالات آگے آ رہے ہیں اور بہرحال اس وقت انشاءاللہ بات کی جائے گی. ابھی تو یہ ضمناً یہ نام آ گئے، اس لیے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اس بات کو سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ اسے ان کے منہج و فکر کی حقیقت کا علم نہیں ہے. لیکن اگر اس کے سامنے صحیح طریقے سے حق واضح کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے حکم سے وہ اسے قبول کر لے گا. تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ پہلے سمجھانا ہے، نصیحت کرنا ہے، سمجھ لے، مان لے، تسلیم کر لے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس کا شکریہ. اور اگر نہیں مانتا ہے تو پھر اس سے کنارہ کشی ہونی چاہیے، ورنہ پھر اس بدعت کو اور سلف صالحین کے منہج کے مخالف مناہج کو بڑھاوا ملے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ صحیح ہے، درست ہے، دھوکے میں آ جائیں گے، بہک جائیں گے. اس لیے کام کرنا ہے. اس کے بعد شیخ نے اس پیراگراف کے اندر وہ حقیقت بیان کر دی کہ توحید و سنت کا یہ ملک ہے، منہج سلف کا یہ ملک ہے، یہاں پر اسلامی نظام ہے اور یہاں پر بڑی تعداد میں سلف کے منہج کے علماء موجود ہیں. یونیورسٹیوں میں، جامعات میں، مساجد میں، علمی حلقات میں، کتابوں میں اسی منہج خالص کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. اس لیے یہ خروج، یہ بغاوت، یہ دنگا اور یہ ارہاب، دہشت گردی کبھی بھی سلفی منہج کی تعلیم نہیں رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی باتیں سن کر کے، افکار و نظریات سن کر کے اسے حسن ظن رکھیں، متاثر رہیں، اس لیے کہ انہیں حقیقت کا علم نہیں ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں لیکن اگر انہیں سمجھایا جائے، بجھایا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کیا ہوں گے؟ رجوع کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، بات کو مان لیں گے. یہ امید ہے. تو یہاں پر یہ حقیقت بھی کھل گئی کہ سعودی عرب کا اصل مشن کیا ہے. اس کا اصل جو منہج ہے وہ سلف صالحین کا منہج. اگر آج دنیا کے اندر کوئی مثال کے طور پر سعودی عرب کو دہشت گرد ملک کہے یا دہشت گردی کا علم بردار کہے یا دہشت گردی پھیلانے میں معاون کہے، کسی بھی طریقے سے، ہے نا، اس کو پروموٹ کرنے والا کہے، تو یہ بہت ہی بڑا الزام اور اتہام ہے اس کے اوپر. یہ ہے تعلیم وہاں کے چوٹی کے علماء جو بیان کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. اس لیے یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، بہت بڑی سازش ہے کہ اس طرح کی بات کہی جائے. آگے شیخ صالح فوزان آخری بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں پر حکم لگانے اور انہیں مخالفت سے متہم کرنے اور انہیں متنفر کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے. یہ آخری بات خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اور اسی لیے شروع سے بات ہو رہی ہے کہ بات یہ چل رہی ہے کہ اصولوں میں سلف کے منہج کی مخالفت کرنے والا اور غیر سلفی منہج کا ساتھ دینے والا، حمایت اور تائید کرنے والا، ٹھیک ہے، اس پر یہ حکم لگے گا. اب جلد بازی کرنا اچھی بات نہیں ہے، جلد بازی کرنا اچھی بات نہیں ہے. جلد بازی کرنے میں بہت ساری خطرناکیاں ہیں اور ہوتا یہی ہے کہ لوگ جلد بازی کرتے ہیں. کسی نے اگر کوئی بات مخالفت کی کہی بھی ہے تو اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ لا علمی کی بنیاد پر کہہ دیا گیا یا جلد بازی میں کہہ دیا گیا یا مثال کے طور پر کسی حسن ظن کی بنیاد پر کہہ دیا گیا، جبکہ فی نفسی ہی وہ سلفی منہج پر ہے. فی نفسی کیا ہے؟ وہ سلفی منہج پر ہے. یہ دیکھنا ضروری ہے. پہلے یہ پتہ چلے کہ نہیں بھائی وہ سلفی منہج سے ہٹ چکا ہے اور اس منہج کو ہی غلط سمجھتا ہے. بغاوت کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے اسلامی حاکم کے خلاف، جب تک کہ وہ کھلم کھلا کفر نہ کرنے کی نوبت آ جائے. اب اگر اس اصول کی وہ مخالفت کرتا ہے
اور یہ اصول ہی نہیں مانتا ہے اور اس کے بعد یہ بات کہتا ہے کہ نہیں بغاوت تو ہونی کرنی پڑے گی مثال کے طور پر، تب آپ اس پر حکم لگائیں گے کہ یہ سلفی منہج کو چھوڑ چکا ہے۔ ورنہ ایک آدمی سلفی منہج پر ہے، وہ بغاوت کو ناجائز سمجھتا ہے، لیکن کسی کے بہکاوے میں آ گیا، کسی کے بہکاوے میں آ گیا، کسی کے جذبات دلانے کے نتیجے میں جذبات میں آ گیا۔ ایسے بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جن کو بہکایا جاتا ہے، ورغلایا جاتا ہے۔ ابھی بالکل ماضی قریب میں بلکہ اقرب میں آپ جانتے ہیں کہ ایک فرنٹ پر بین لگایا گیا اسی ملک وطن عزیز کے اندر، اس کی سرگرمیوں سے ہے نا عدم اتفاق کی بنیاد پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہو سکتے ہیں جنہیں لا علمی کی بنیاد پر ان لوگوں نے اپنا حامی بنا لیا، اپنے فیور میں کر لیا، ورغلایا، بہکایا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اس لیے آپ کو کتنے ایسے نوجوان ملیں گے الحمدللہ سلفی نوجوان، اہل حدیث فکر کے لوگ جو الحمدللہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ مار دھاڑ، قتل و غارت گری اور فتنہ فساد اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ ان کا یہ منہج ہے، لیکن انہیں بہلا کر، پھسلا کر، ورغلا کر اپنا حامی بنا لیا گیا، اور جو بچ گئے ان بچنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اللہ کا شکر ادا کیا جب علماء نے یہ بات سمجھائی کہ اس منہج میں یہ خلل ہے، اس منہج میں یہ فساد ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تو انہوں نے توبہ کر لیا اور بچ گئے، نجات پا گئے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی، اور جن علماء نے ان کو سمجھایا بجھایا تھا ان کا بھی شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ اگر آپ نے نہ سمجھایا ہوتا اور یہ بات ہماری سمجھ میں نہ آ گئی ہوتی تو آج ہم بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ اس بات کا ڈر تھا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے جاننا سمجھنا ضروری ہے کہ سلف صالحین کے منہج کی مخالفت کے سلسلے میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اصولوں کی مخالفت کی بنیاد پر ہی اس طرح کی کوئی بات کہی جا سکتی ہے، ورنہ کوئی بہک جائے، کوئی بھٹک جائے تو وہ اس بنیاد پر سلفی منہج سے خارج نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کا یہ جواب تھا۔ اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ حاشیہ لگا ہوا ہے۔ یہ حاشیہ بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو امت کے چوٹی کے علماء اور ائمہ کے اقتباسات نوٹ کیے گئے ہیں، اور ہمارا یہ طریقہ ہے کوئی یہ نہ کہے یہ بات کس نے کہہ دی، یہ بات شیخ صالح فوزان نے کہی ہے۔ شیخ صالح فوزان آج کے علماء میں سے ہیں، آپ کے پاس سلف کے حوالے کہاں موجود ہیں؟ جو منہج سلف کے کبار علماء گزرے ہیں ماضی میں، ان کے حوالے کہاں ہیں؟ جو اس حوالے سے پختہ لوگ ہیں ان کے حوالے کہاں ہیں؟ تو یہ بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ اس حوالے سے ایسے تو بہت ساری باتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں، بہت سارے صحابہ کے، اللہ کے نبی کی حدیثیں، صحابہ کرام کے اقوال، آثار، تابعین وغیرہ کے اقوال بھی اس سے پہلے اس حوالے سے بیان کیے جا چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اقتباس نوٹ کیا جا رہا ہے مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ سے، اور اس وقت ماضی قریب میں بالکل سلفیت کے ایک چوٹی کے علمبردار شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک اقتباس یہاں پر نوٹ کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں، دیکھیے نیچے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، جو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ ان کی حالت نہیں جانتا، یہ اس نقطے پر بات ہو رہی ہے۔ شیخ نے کیا کہا؟ میں وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں پر حکم لگانے، انہیں مخالفت سے متہم کرنے اور انہیں متنفر کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ بالکل اصولی بات ہے۔ اس کے تحت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ ان کی حالت نہیں جانتا۔ اب جواب کے آغاز میں آ جائیں۔ جواب کے آغاز میں کیا تھا؟ جواب کے آغاز میں یہ تھا کہ جواب کے اندر درمیان میں، آغاز میں نہیں بلکہ درمیان میں کیا تھا؟ یہ تھا کہ جو شخص باطل افکار و نظریات کے سلسلے میں حسن ظن رکھتے ہوئے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا گمان رکھے کیونکہ اس کو علم نہیں ہے، ورنہ اس ملک
جو توحید اور منہج سلف کا ملک ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں اس طرح کی چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی۔ اس پر یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے کہ جس کا یہ گمان ہو کہ یہ لوگ اچھے ہیں، باطل مناہج والوں کے بارے میں کیا گمان رکھے کہ یہ لوگ اچھے ہیں، اور یہ دعویٰ کرے کہ ان کی حالت کو نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ذمہ داری بنتی ہے اسے ان کی حالت سے آگاہ کیا جائے، اسے ان کی حالت سے آگاہ کیا جائے۔ آج اگر کوئی باطل فکر، باطل منہج، سلفیت کی راہ سے الگ تھلگ، اہل حدیثیت کے منہج سے الگ تھلگ اگر کوئی بھی فکر پھیل رہی ہے، عام ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ سب ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اسے ان کی حالت سے آگاہ کیا جائے کہ بھئی آپ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہے نا، ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی تائید کر رہے ہیں، تو آپ جان لیں کہ ان کا معاملہ کیسا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کی فکر یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، سنت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، توحید کی دعوت ان کے ہاں نہ کے برابر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر خروج ہے، بغاوت ہے، تکفیر ہے، یہ ساری باتیں بتائی جائیں۔ کیا کیا جائے؟ اسے ان کی حالت سے آگاہ کیا جائے، اور اگر اس کے بعد بھی ان سے قطع تعلق نہ کرے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کی بات چل رہی۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کی اگر اس کے بعد بھی ان سے قطع تعلق نہ کرے اور ان کی بابت اظہار انکار نہ کرے، یعنی کیا مطلب؟ ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے، انکار نہ کرے، اس کا اظہار نہ کرے کہ ان کا طریقہ کیا ہے؟ منکر ہے، تو اسے بھی انہی میں شامل کر دیا جائے گا، تو یہ سب اصول بتائے جا رہے ہیں۔ یہ سب اصول کس کے لیے ہے؟ یہ سب اصول سوال کرنے والے کو بتلائے جا رہے ہیں، حکم لگانے والے کو، کہ حکم لگانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حکم لگانے سے پہلے اس کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، حالات سے آگے آگاہ کرنا ہے۔ اگر وہ آگاہ ہو جانے کے بعد ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر کنارہ کشی اختیار نہ کرے تو ان سے قطع تعلق نہ کرے، کنارہ کشی اختیار نہ کرے، قطع تعلق نہ کرے، اور ان کے بارے میں نکیر نہ کرے کہ ان کا طریقہ غلط ہے۔ اگر یہ سب نہ کرے تو اسے بھی انہی میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ سب مراحل ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ مراحل۔ ایسے نہیں کسی کو سنا اور کہہ دیا کہ ہاں یہ ایسے ہی، یہ خارجی ہے، یہ رافضی ہے، یہ اخوانی ہے، یہ فلاں ہے، ایسے نہیں، سمجھا بجھا کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں انہی میں شامل کر دیا جائے گا، اور وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور جو کہے، یہ اگلا نقطہ دیکھیے، اور یہ سب آج کل بہت پایا جاتا ہے، اس دور میں بھی یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں جو کہے کہ ان کی بات کی کوئی توجیہ ہے جو شریعت کے موافق ہے، اب یہ اگلا درجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگلا درجہ ہے، یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ ان کی مخالفت نہیں کرتا، اس پر انکار نہیں کرتا، ان کی تائید کرنے، حمایت کرنے سے باز نہیں آتا، بلکہ سمجھانے بجھانے کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، ان کا جو موقف ہے، ان غیر سلفی منہج والوں کا جو موقف ہے، جو اسٹینڈ ہے، اس کی کوئی توجیہ ہے۔ توجیہ ہے کیا مطلب؟ اس کی کوئی سبیل ہے، اس کا کوئی معنی نکلتا ہے، اس کا کوئی حل ہے، اس کا یہ معنی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے، اس کی صورت یہ ہے، اس کی شکل یہ ہے، اور اس اعتبار سے وہ شریعت کے موافق ہے۔ آپ جیسے کہہ رہے ہیں شریعت کے مخالف ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایک مرحلہ اور آگے بڑھ کر کے اسے غلط بولنے کے بجائے، اسے منکر بولنے کے بجائے، اسے حق اور شریعت کے موافق اور مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ایک مرحلہ اور آگے کا ہے۔ آج آپ کو ایسے کتنے لوگ ملیں گے جو صرف یہی نہیں کہ اپنی بات کی، اپنے لوگوں کی، یا جن کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں غیر سلفی مناہج والوں کے، وہ مثال کے طور پر ان پر نکیر نہ کرتے ہوں، ان پر زبان نہ کھولتے ہوں، اس کی تائید کرتے ہوں، سپورٹ کرتے ہوں، اس سے آگے بڑھ کر کے یہ بھی ثابت کرنے والے آج بھی موجود ہیں کہ آپ مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ یہ تو عین اسلام ہے،
یہ تو عین شریعت ہے، یہ تو سب سے بنیادی کام ہے دین کا، شریعت کا، جو آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا بھی کہنے والے کرنے والے موجود ہیں، اور اگر ایسا کہنے والے کرنے والے نہ ہوتے تو ان باطل مناہج میں سے بعض مناہج کو دین کی تجدید کا نام نہ دیتے۔ آپ جانتے ہیں لوگوں نے تجدید کا نام دیا ہے، کس کا نام دیا ہے؟ تجدید کا۔ بھئی عقیدہ خالص، توحید خالص، سنت اور سلف کے منہج کو اگر کوئی نئے سرے سے دنیا میں زبان سے قلم سے اگر عام کرتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، تو تجدید ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، یہ تجدید ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تجدید دین ہے۔ لیکن اگر کوئی انکار سنت پایا جاتا ہے، عقل پرستی پائی جاتی ہے، صحابہ کی توہین پائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کی تکفیر پائی جاتی ہے، اور توحید کی دعوت کے بجائے حکومت کی بات کہی جاتی ہے، اور اس مشن کو عام کرنا تجدید کا نام دیا جا رہا ہے، تو یہ اگلا والا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تجاوز ہے، تجاوز، حد سے تجاوز ہے کہ اس کو کیا نام دیا جائے؟ عین شریعت ہے، عین اسلام ہے۔ آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے، تجدیدی کارنامہ ہے جو کسی نے کیا نہیں ہے اتنے دنوں میں، ٹھیک ہے؟ تو شیخ کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا اگر کوئی شخص اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو وہ ان کے سرغنوں اور گرو گھنٹالوں میں سے ہوگا۔ یعنی صرف یہی نہیں ہوگا کہ ان کی بات کو مان رہا ہے، ان کا سپورٹ کر رہا ہے، ان کی تائید کر رہا، بلکہ کیا مانا جائے گا؟ اس کا سرغنہ اور اس کا رئیس مانا جائے گا، اس کا آئیڈیل مانا جائے گا، اس کا بنیادی کردار مانا جائے گا، یہ پیشوا مانا جائے گا۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو اس کی وہ تائید نہیں، بلکہ وہ اس کو شریعت کا سب سے بڑا کام قرار دے رہا ہے۔ اچھا کہتے ہیں اور اگر وہ سمجھدار ہوگا تو وہ اپنی کہی ہوئی بات میں اپنا جھوٹ جان لے گا۔ اگر عقل سے کام لے گا، سوجھ بوجھ سے کام لے گا اور غور کرے گا اپنی بات پر، تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خود جان لے گا کہ اس کی بات غلط ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں غور کرے گا تو اس مشن پر چلتا رہے گا۔ اسی لیے آج آپ دیکھیے عجیب و غریب باتیں سننے میں آ رہی ہیں، عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی ہیں۔ امت کے اوائل صحابہ کرام کے اندر تقلید کا نام و نشان نہیں تھا، اندھی تقلید، سنت کو چھوڑ کر کے امت کی کسی امتی کی بات کو لینا، کیا اس کی گنجائش تھی؟ کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن آج آپ کو ایسی کتابیں بھی ملیں گی جس میں یہ لکھا ہوگا کہ غیر مقلدیت کا فتنہ۔ کس کا فتنہ؟ غیر مقلدیت کا فتنہ۔ تقلید نہ کرنا بدعت ہے، سمجھ رہے؟ تقلید نہ کرنا وقت کا فتنہ ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ کو ملے گی۔ تجاوز ہے کہ نہیں تجاوز ہے؟ کہاں ہی تقلید اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں؟ اللہ کے دین کے اندر تقلید ہے یا اتباع ہے؟ ایک کوئی بتائے کسی نصی قرآن یا نصی حدیث میں جس میں کہا گیا ہو کہ فلاں کی تقلید کرو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی تقلید کرو۔ قرآن کریم کی آیتیں اتباع سے بھری ہوئی ہیں، اتباع اطاعت اس سے بھری ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، اور بے شمار شواہد موجود ہیں کہ اگر سنت کے خلاف کہیں کوئی چیز ہو گئی کسی لا علمی کی وجہ سے، اور کسی نے کسی صحابی کا حوالہ دے دیا، تو صحابہ کرام نے اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا کہ قول رسول کے سامنے قول صحابی کو کیوں پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیے الٹ ہے کہ نہیں الٹ ہے؟ دین میں تقلید نہیں ہے، اتباع ہے، لیکن کہا یہ جا رہا کہ عدم تقلید فتنہ ہے، تقلید نہ کرنے والا نظریہ فتنہ ہے، اور تقلید نہ کرنے والے ان کو متبعین کہا جاتا ہے۔ ان کو متبعین کہنے کے بجائے غیر مقلدین کہہ کر کے کہا جاتا ہے کہ غیر مقلدیت کا فتنہ، فتنہ غیر مقلدیت۔ آپ بتائیے کہ اسی طرح کی بات ہے کہ نہیں بات؟ ایسے ہی آپ دیکھیے جماعت اسلامی مولانا مودودی صاحب کی جو فکر ہے، اس کے اندر اسلام
کا نام لے کر کے دین قائم کرنے کے نام پر آپ دیکھیے کہ ایک ان کے مشن کا بنیادی حصہ ہے کہ توحید کی دعوت نہیں ہے ان کے یہاں، جبکہ اسلام کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خالص پر ہے۔ کون سا دین قائم ہوگا، کون سا اسلام قائم ہوگا بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے؟ اللہ کی توحید کے بغیر کون سا دین کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت کی گنجائش ہے ہی نہیں، سچا عبادت کے قابل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ سب سے پہلا کلمہ ہے جس سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور یہ سب سے آخری چیز ہے جس سے بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے اگر یہ نہ پایا جائے، ہے کہ نہیں؟ سب کچھ کر ڈالے، اگر یہ خالص نہ ہو تو آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہوگا نہیں، داخل سب کچھ کرے لیکن یہ عقیدہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی روا نہیں ہے، حقیقت میں کوئی اس کے قابل نہیں ہے۔ اگر یہ چیز اس کے سمجھ میں نہیں آئی، اس پر نہیں چلا، تو اس کی ساری کوششیں بیکار ہے کہ نہیں بیکار ہیں؟ ایک آدمی سارے گناہوں کے کام کرتا ہے لیکن اس کی توحید کا عقیدہ خالص ہے تو مسلمان مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ توحید خالص ہے، آخری حد توحید ہے اس کے یہاں، شرک کا ذرہ موجود نہیں ہے، گرچہ کوتاہیاں ہیں دیگر کاموں میں، دیگر نیکیوں میں کوتاہیاں ہیں، نماز میں روزے میں بھی کوتاہیاں ہیں، لیکن عقیدہ توحید خالص ہے۔ وہ شخص بہرحال مسلمان ہے، اسلام کے دائرے میں ہے، گنہگار مسلمان ہے لیکن اسلام کے دائرے میں ہے۔ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا بہت سارے گناہوں کی وجہ سے، ہے نا، بہت سارے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن اگر ان گناہوں کی فہرست میں اگر شرک کا گناہ موجود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ صحیح معنوں میں موجود ہے اس کے یہاں، تو آپ بتائیے کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی عرصہ گزر جائے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، اور ایک نہ ایک دن وہ جنت میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا۔ یہ دعوت نہیں ہے خالص، اور دین قائم کرنے کی بات کی جائے، ہے کہ نہیں، اسلام قائم کرنے کی بات کہی جائے، حکومت الہیہ قائم کرنے کی بات کہی جائے، تو آپ بتائیے کتنی عجیب و غریب بات ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت مولانا مودودی صاحب کو لوگ مجدد کہتے ہیں، جبکہ مولانا مودودی صاحب نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو تجدید والی حدیث ہے، تجدید والی حدیث، ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال پر ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے دین کی تجدید کرے گا۔ اس حدیث کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا مودودی خود کہتے ہیں کہ تاریخ میں اب تک کوئی مجدد نہیں آیا ہے، تاریخ میں اب تک کوئی مجدد نہیں آیا ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حد سے تجاوز ہے کہ ایک تو منہج سلف کے خلاف منہج ہے، اس کی خلاف اس کی تردید کرنا، اس پر انکار کرنا تو دور کی بات ہے، لوگ اس کی حمایت کرے، کوئی اس کی تائید کرے، یہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو سمجھایا بجھایا جائے، اگر مان لے تو ٹھیک ہے، اور نہ مانے تو اس سے قطع تعلق کر لیا جائے، یہاں تک کہ وہ اس بات کو تسلیم کر کے خالص قرآن سنت و سلف کے راستے پر آ جائے، ہے کہ نہیں؟ اور آگے بڑھ کر کے کوئی مثال کے طور پر یہ حرکت کرنا شروع کر دے کہ کہے کہ نہیں یہ کام صحیح ہے، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کی توجیہ یہ ہے، اس اعتبار سے یہ دین کا بنیادی کام ہے، شریعت کے مطابق کام ہے، شریعت کے موافق کام ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ حد سے زیادہ آگے بڑھنے والی بات۔ تو بہرحال یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھا دی ہے کہ ہمارا اصول کیا ہونا۔ تو ایک بات تو یہ معلوم پڑے کہ ایسے لوگوں کا کیا طریقہ ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ حکم لگانے میں جلد بازی نہ کریں، کسی کو منہج سلف سے ایک جھٹکے میں باہر نہ نکال دیں، ہے کہ نہیں، جب تک کہ ان تمام چیزوں کو برت نہ لیں۔ اس کے بعد یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ میں جلد 2 صفحہ نمبر 133 میں
بیان کی ہیں۔ اس کے بعد شیخ باقر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ابھی چند سالوں پہلے ہوئی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں جو کسی بدعتی کی تائید و حمایت کرے، جو کسی بدعتی کی تائید اور حمایت کرے، بئی طور کی اس کی یا اس کی کتابوں کی تعظیم کرے۔ کیسے کسی بدعتی کی تعظیم، کسی بدعتی کی تائید اور حمایت کیسے کرے؟ اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تائید اور حمایت یعنی سپورٹ، مدد، ساتھ دینا، یہ کام کرے اس طور پر کہ اس کی یا اس کی کتابوں کی تعظیم کرے، ہے نا؟ کوئی آئے اور آپ سے کہے کہ آپ سید قطب کی کتاب فی ظلال القرآن پڑھیے، بہت اچھی کتاب ہے کہ نہیں؟ تفسیر کی کتاب اگر آپ کو پڑھنا ہے، تفسیر قرآن، تو آپ کیا پڑھیں؟ تفسیر فی ظلال القرآن۔ تو کیا ہے یہ فی ظلال القرآن؟ صحیح معنوں میں تفسیر کی کتاب ہے ہی نہیں۔ ہمارے چوٹی کے علماء نے، علامہ عبد المحسن بن حمد العباد اور دیگر علماء نے بھی، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے شاگردان، صاف صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ فی ظلال القرآن یہ تفسیر کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ عربی زبان و ادب اور لٹریچر کی کتاب ہے۔ اس میں کچھ افکار، کچھ نظریات اور کچھ تفسیری باتیں ہو سکتی ہیں، ورنہ ایسے ایسے انحرافات پائے جاتے ہیں وحدت الوجود کے، یا ایسے ہی دیگر باطل عقائد و نظریات۔ کتاب بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کے پہلے بہت سارے شواہد فی ظلال القرآن کے بھی آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں بعض سوالات کے جوابات کے ضمن میں۔ کوئی آئے کہے، مثال کے طور پر کوئی کہے کہ تفسیر کی اردو میں سب سے اچھی کتاب تفہیم القرآن ہے، اسے پڑھنا چاہیے، تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تائید ہے کہ نہیں تائید ہے؟ حمایت ہے کہ نہیں حمایت ہے؟ جبکہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ مولانا مودودی صاحب کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کی فکر کیا تھی، ہم نے بار بار دہرایا ہے۔ ان کا انکار حدیث ہے، ان کے یہاں توہین صحابہ ہے، ان کے یہاں تکفیر ہے، ان کے یہاں حکومت قائم کرنے کے نام پر دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں، ساری بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کا مسئلہ ہے، سارے فرقوں کو، ساری دھڑوں کو، سارے گروہوں کو اکٹھا کر لینے کا نظریہ ہے، اور توحید خالص کی دعوت ہے ہی نہیں۔ توحید پر اگر کوئی حکومت نظام نہیں قائم ہوگا تو پھر کون سی بنیاد پر دین کے نام پر کون سا نظام قائم ہوگا؟ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے جان لینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی کسی کتاب کی تعریف کرے، کتاب کو پروموٹ کرے، تو بھی کیا ہوگی؟ بدعت کی تائید ہوگی، بدعت کی تائید ہوگی۔ اب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بھائی اس کتاب کے اندر تو بہت اچھی زبان استعمال کی گئی ہے، اس کی اردو بہت اچھی ہے، اس کا لٹریچر بہت اچھا ہے، اس کا ادب یعنی عربی اردو ادب یعنی اردو زبان جو ہے نا بہت اچھی ہے اردو زبان۔ میرے بھائیو، اردو زبان ہی اگر درست کرنا ہے تو بہت ساری کتابیں، اگر اردو لٹریچر صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے دوسرے کتابیں ہیں، دوسری کتابیں ہیں، دوسرے سورسز ہیں، وہاں اردو صحیح کر لو۔ یہاں اردو صحیح کرنے کے لیے اگر کوئی تفہیم القرآن پڑھے گا تو اردو صحیح ہوگی نہیں ہوگی بات کی بات ہے، لیکن عقیدہ اسماء و صفات کا جو باطل اس کے اندر موجود ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر پڑھنے والے کا عقیدہ بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ حدیثوں کا انکار موجود ہے، حدیثوں کے سلسلے میں تبصرے موجود ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس لیے جن کا خالص جو منہج سلف کی کتابیں نہیں ہیں، ان کتابوں کی تائید کرنا، حمایت کرنا، اس کو پروموٹ کرنا، اس کو پھیلانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعت کی تائید اور حمایت، اور انہیں مسلمانوں میں پھیلائے، کیا کرے؟ مسلمانوں میں پھیلائے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بدعت کی تائید اور حمایت ہے۔ ایسے ہی اس کا اور اس کی کتابوں کا پروپیگنڈا کرے، ہے نا؟ یہ پروپیگنڈا ہی تو ہے۔ کہتے ہیں اردو میں سب سے اچھی تفسیر کی کتاب فلاں ہے، عربی میں سب سے اچھی تفسیر کی کتاب فلاں ہے کہ نہیں؟ فلاں موضوع پر سب سے اچھی کتاب فلاں کی ہے، فلاں موضوع پر سب سے اچھی کتاب فلاں مصنف کی ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعت کی کتابوں کو کا پروپیگنڈا کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ ان میں موجود بدعات اور گمراہی کو عام کرے، جو بدعتیں، جو انحرافات ان کتابوں کے اندر موجود، اس کو کیا کرے؟ وہ اس کو عام کرے، پھیلائے، اور اس کے یہاں جو کچھ انحراف اور عقیدہ سلف کے خلاف
ورزی موجود ہے، اس کے یہاں جو کچھ انحراف اور عقیدہ سلف کی خلاف ورزی موجود ہے. اور ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، اور ساری مثالوں میں سے ہے نا چند مثالیں آپ کے سامنے اس سے پہلے اس کتاب کے اندر بھی آئی ہیں کہ عرش کے بارے میں مولانا مودودی صاحب نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات جاء ربک کے بارے میں کیا کہا ہے مثال کے طور پر، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الرحمن الرحیم کے بارے میں کیا کہا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں کیا کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کے بارے میں کیا کہا ہے. ساری باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہیں. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیسی توہین آمیز باتیں کہی ہیں انہوں نے. صحابہ کرام میں سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسی باتیں انہوں نے کہی ہیں. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں اور کتابوں میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں، چھپ رہی ہیں، عام کی جا رہی ہیں. تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے کہ ان کے یہاں جو کچھ انحراف اور عقیدہ سلف کی خلاف ورزی موجود ہے اسے آشکارا اور بے نقاب نہ کرے، اسے کھول کر کے بیان نہ کرے، اسے لوگوں کے سامنے واضح نہ کرے کہ یہ انحراف اور یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے. تو ایسا کرنے والا اس کے معاملے میں کوتاہی کرنے والا ہے. ایسے آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ بالکل کوتاہی کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا ہے، اور جس کے شر و فساد کی بے کنی واجب ہے. یہ جو شر و فساد پھیل رہا ہے، حمایت کرنے، تائید کرنے، پروموٹ کرنے، پروپیگنڈا کرنے، اس کے اندر کی باطل چیزوں کو پھیلانے یا اس کے خلاف ہے نا انکار نہ کرنے کی وجہ سے جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی بے کنی یعنی اس کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے. بے کنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جڑ سے اکھاڑنا واجب ہے تاکہ مسلمانوں تک تجاوز نہ کر جائے. یعنی کیا مطلب؟ یہ بدعتیں مسلمانوں کے درمیان عام نہ ہو جائیں، مسلمانوں تک نہ پہنچ جائیں. پہنچنے سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کی جڑوں کو واضح کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا نکارت پائی جاتی ہے، کیا فساد اور خلل پایا جاتا ہے. یہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے. ان کی کتاب ہے حجر المبتدع، بدعتی کا بائیکاٹ. کتاب کا نام کیا ہے؟ بدعتی کا بائیکاٹ. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. تو بہرحال یہ دو اقتباسات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے ہی شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ، ان چوٹی کے دو علماء ائمہ کی بات آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. سوال میں جو بات پوچھی گئی تھی اس کا جواب بھی واضح ہے، اور اس کے شواہد کے طور پر یہ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر باطل مناہج کا کوئی سپورٹ کرے، ساتھ دے، پروموٹ کرے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور اس پر کیا حکم لگے گا، اس پر کب کیا حکم لگے گا. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ وقت اور حالات ایسے ہیں کہ ہم اس طرح کے حالات سے واقعی کہیں نہ کہیں گزر رہے ہیں. اس طرح کے مسائل ہمارے بیچ میں موجود ہیں. اب اگر مثال کے طور پر کسی کتاب کے بارے میں جس پر برسوں سے امت کے علماء سلف نے اعتراض کیا ہے، نقد کیا ہے، کوئی مثال کے طور پر فرقہ ہے، کوئی مثال کے طور پر اسٹینڈ ہے، کوئی شعبہ ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی مدرسہ ہے مثال کے طور پر، جس کے منہج کے فساد کے سلسلے میں سلف کے علماء نے برابر بتایا ہے اور ان کی جڑوں میں کہیں بھی خالص سلفیت نہیں ہے، بلکہ سلفیت کے خلاف بہت ساری چیزوں کی ترویج ہے، نشر و اشاعت ہے، اس پر نقد نہیں ہے، اس پر نکیر نہیں ہے، بلکہ اس کو بولا جا رہا ہے، اس کو چھاپا جا رہا ہے، اس کو بانٹا جا رہا ہے، اور حق اور باطل کو گڈمٹ کر کے امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. کوئی تفریق نہیں ہے حق کی، باطل کی، سلفیت کی، غیر سلفیت کی کوئی تفریق نہیں ہے، خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو اس کے خلاف لکھنا، بولنا، اگر یہ کام ہو چکا ہے، سمجھایا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے اور لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو بے نقاب کرنا بھی اسی نقطے کا بنیادی حصہ ہے. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں ہے. دراصل یہ خیرخواہی ہے امت کے حق میں، امت کے نوجوانوں کے حق میں، امت کے بچوں کے حق میں، خواص اور عوام کے حق میں، کہ یہ منہج کا فساد لوگوں کے سامنے
رکھا جائے تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں کم از کم کہ یہ منہج درست نہیں ہے، ورنہ سب کو اگر خلط ملط کر کے بیان کیا جائے تو ایسی صورت میں جیسے لوگ اہل حق سے جڑیں گے ایسے ہی ساتھ اہل باطل سے بھی جڑیں گے، منحرفین سے بھی جڑیں گے، یا منحرفین کے بارے میں ان کی جو غیرت ہے وہ غیرت کمزور ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں وہ نرم گوشہ رکھنا شروع کر دیں گے، ان کی باتوں کو پڑھنا، ان کی باتوں کو سمجھنا اور ان کی فکر کو اپنے دل و دماغ میں اتارنا اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے پھیلانا اور عام کرنا بھی ان کے لیے میرے بھائیوں آسان بن جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اسی منہج سلف پر چل کر کے یہ کام کریں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا، اور اسی طریقے سے شیخ صالح فوزان اور ان سے پہلے مثال کے طور پر شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید اور اسلاف، بالکل اسلاف قدامہ جو بالکل سلف کا اول حصہ ہے، اس کے بہت سارے شواہد آپ کے سامنے اس سے پہلے آئے بھی ہیں اور آئیں گے بھی آگے کہ کس طریقے سے اس طرح کے منحرف لوگوں کے خلاف ہمارے اسلاف نے زبان کا استعمال کیا، قلم کا استعمال کیا، باطل افکار و نظریات، باطل مناہج والوں کے خلاف ان کے باطل مناہج کو دنیا کے سامنے کھولنے کے لیے مستقل کتابیں لکھیں، ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کتابیں آپ کو مل جائیں گے جس میں باطل افکار و نظریات، سلف کے منہج کے مخالف افکار اور مناہج کے خلاف کتابیں آپ کو چھپی ہوئی ملیں گی۔ آج بھی اسلامی مکتبات، اسلامی لائبریریاں اس طرح کے ردود سے، نقود سے، انتقادات سے کیا ہے، انتقادات سے بھری ہوئی آپ کو ملیں گی۔ اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب بیٹھ کر کے ایک منہج سے متعلق اہم کتاب جس میں ہم نوجوانوں کے لیے، عزیزوں کے لیے رہنمائی ہے، ہم اس کو اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ باطل منہج سے آگاہ ہو جائیں اور سلف کے منہج سے اچھی طرح سے واقف ہو جائیں اور اپنے آپ کو سلف کے منہج پر باقی رکھ سکیں، غیر سلفی مناہج جتنے بھی ہیں ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اسی مقصد کی خاطر یہ کام چل رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور نوجوانوں کو اپنے صحیح منہج پر استقامت کی اور باطل اور غیر سلفی مناہج جو انحرافات کے مناہج ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔